السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر مجلس، معزز حکم صاحبان اور مشرق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی و اسلامی بھائیوں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک اور مدبر و منتظم ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے اسے تخلیق کیا اور تمام ضروریات زندگی سے اسے سجایا و سنوارا بھی۔ ارشاد ربانی ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، اور ثقلین یعنی جن و انس کو محض اپنی عبادت و ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدونا میں لام غائب کے لیے ہے۔ لیعبدونا کی تفسیر لیوحدونا سے کی گئی ہے، گویا کہ ہماری تخلیق کی حکمت اور اس کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، جو توحید سے عبارت ہے۔ توحید وہ اساس و بنیاد ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جس کے بغیر نہ عبادت کا تصور نہ اس کی قبولیت۔ ارشاد باری تعالی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ توحید کی عظمت و اہمیت کا اندازہ سورہ نحل کی آیت کے اس ٹکڑے سے لگا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ طاغوت آیا ہے۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ رب العالمین کے سوا عبادت و بندگی کی جائے۔ کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت۔ آئیے توحید کا معنی مفہوم بھی جانتے چلیں۔ توحید کا لفظی معنی ہے ایک جاننا اور ماننا۔ شرعی اصطلاح میں افراد اللہ تعالی بما يختص به من الربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات، یعنی اللہ تعالی اپنی ذات، اپنے اسماء، اپنی صفات اور افعال میں تنہا ہے اور باکمال و بے مثال ہے۔ بس وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کیا جائے، اور جنہوں نے اس کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک کیا، توحید سے انحراف کیا، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب و غضب نازل ہوا، ذلت و رسوائی سے دوچار بھی ہوئے۔ بالآخر اس دنیا فانی کے اندر ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذلت و رسوائی سے دوچار بھی ہوں گے۔ جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں فرمانے باری تعالی ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، عن قریب انہیں ان کے رب کا غضب لاحق ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی۔ اور کیا فرمایا آگے؟ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیت کا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ صرف یہودیوں کے لیے خاص تھا، بلکہ یہ آخری ٹکڑا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ یہ بتاتا ہے کہ اس برے کام کا برا انجام قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، کلمہ توحید کے انکاری کے لیے بھی، کلمہ گو کے لیے بھی۔ غرض یہ کہ جس زمان و مکان کا جو فرد یا جماعت شرک کا ارتکاب کرے گی ذلیل و خوار ہوگی اور اس کا مقدر ذلت و رسوائی بنے گی، اعاذنا اللہ منہ۔ اور ہر انبیاء کو اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ توحید کی دعوت دے اور طاغوت کی بندگی سے لوگوں کو بچائے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ رخصت چاہوں گا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔